بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو انتہائی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عمران خان کی زندگی شدید خطرات سے دوچار ہے۔ فواد چودھری نے آج ایسا انکشاف کیا ہے جس کے بعد شہر اقتدار میں نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے اندر بھی کچھ خدشات نے جنم لیا ہے، بلکہ ہلچل مچ گئی ہے۔ کپتان نے شہباز شریف سے براہ راست آج ایک ایسا سوال پوچھا ہے جس نے بات کو دور تک پہنچا دیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن شروع میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو سیلاب ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے بہت زیادہ تباہی مچا چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بڑی تباہی آئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہوا ہے وہ سندھ کا صوبہ ہے۔ عام آدمی ہم نے دیکھا، 4 دن میڈیا نے بھی کور کیا، 4 دن باتیں ہوئیں۔ اس وقت جو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے رات کو بھی ٹیلی تھون کے ذریعے ایک بڑی فنڈ ریزنگ کی جو اماؤنٹ ہے تقریباً 5.21 ارب روپے وہ جمع ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں بلاول زرداری، آصف زرداری آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ بات میں سیاسی بیانیے کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ ہیلی کاپٹروں پر تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ ہمیں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، نہ بلوچستان کے اندر وہ تنظیمات نظر آتی ہیں۔ آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو یہاں یونیورسٹیز کے اندر ملیں تو یقینی طور پر وہ یہاں پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے خلاف بیانات وہ بڑے سخت ان کا بیانیہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کراچی کے اندر گزشتہ شب جب پاکستان میچ ہارا ہے تو وہاں پر چند لوگوں نے جشن منایا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی کے اندر وہاں جو ہے وہ جھنڈے لے کر پاکستان کے میچ ہارنے پر جشن منایا جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر نظریاتی اور فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سندھ کے اندر ایک ایک روٹی کو عوام ترس رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر بھی یہی حالات ہیں۔ KPK کے اندر ہم نے دیکھا ہے وہاں بھی بڑی تباہی مچی ہے، لیکن کسی اور کو اتنا اعتماد نہیں ہے۔ فضل الرحمان آپ کو جب سے سیلاب آیا ہے کہیں پر نظر آئے ہوں تو مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ پہلے ہم نے دیکھا وہ ادھر ادھر بہت نظر آتے تھے، اور جب عمران خان کے خلاف بات کرنی تھی، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا انصار الاسلام جو ان کی تنظیم ہے وہ صرف پہلے 2-3 دن کے اندر نظر آئی ہے بعض مقامات پر، لیکن پورے پاکستان کے اندر وہ جب ان کی خدمات کی ضرورت تھی، یہ دھمکی جب مولانا دے رہے تھے کہ کور کمانڈر پشاور کے وہاں پر جو آفس ہے اس کے سامنے دھرنا دیں گے، پنڈی میں GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے، تو وہ بڑی فورس جو ہے اس کی سلامی بھی مولانا لے رہے تھے۔ لیکن آج سیلاب کے اندر وہ فورس نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو مذہبی تنظیمات الخدمت فاؤنڈیشن ہو، منہاج ہو، یا آپ دیکھیے دیگر جو تنظیمات ہیں، سیلانی ویلفیئر، انفرادی طور پر جو لوگ ہیں، لوکل آرگنائزیشن، وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب اس لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو معاشی طور پر تباہ ہو گئے ہیں، ان کے گھر مال مویشی اور جان و املاک کا اتنا نقصان ہوا ہے اربوں روپے کا، ان کی خاطر یہ ٹیلی تھون ہو رہی تھی۔ لیکن آپ بغض کی اور نفرت کی انتہا دیکھیے کہ آپ تو چور ہیں، آپ کو کوئی 1 ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس وقت منت ترلے وفاقی جو حکومت ہے وہ کر رہی ہے بڑی بڑی کمپنیز کو، بڑے بڑے بزنس مینوں کو کہ کچھ تو خزانے کے اندر جمع کروا دو، اور جو پنجاب اور KPK کے اکاؤنٹس میں لوگ جمع کروانا چاہتے ہیں ان کو بھی وفاقی حکومت کے اکاؤنٹس کے اندر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ عمران خان نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا ہے شہباز شریف سے کہ وہ کون تھا، وہ کون ہے، اور یہ پہلی مرتبہ عمران خان نے اس سنجیدگی کے سوال پوچھا ہے کہ آپ اندازہ کریں اب شہباز شریف کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے میرا ایک سوال ہے، کیا تحریک انصاف کے خوف کی وجہ سے میڈیا پر ہماری زبان بندی، اہل صحافت پر تشدد اور ان کے خلاف جھوٹے مقدموں کی اندراج، ٹی وی اور یوٹیوب پر مجھے اور تحریک انصاف کو بلیک آؤٹ کرنے اور میرے فلڈ ریلیف ٹیلی تھون کی نشریات روکنے جیسی مذموم کوشش کے آپ ذمہ دار ہیں؟ یہ سوال کیا ہے عمران خان نے پہلی بار۔ آگے وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے مجرم ہواری اور ان کے سرپرست تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں۔ اگر آپ ہمارے آئینی حقوق غصب کرنے اور اظہار و صحافت کی آزادی کے حوالے سے عالمی وعدوں سے انحراف کے ذمہ دار نہیں تو قوم کو یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے
کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ حکومت جو بھی کام کر رہی ہے تو حکومتی وزیر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس تمام تر معاملے کا جو ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر پڑے. تو اس وقت یہ ڈبل گیم بھی ہو رہی ہے، چونکہ وہ کام بھی جو یہ حکومت کرتی ہے اس کا بھی کھاتا اسٹیبلشمنٹ میں پڑتا ہے، اور لوگ پہلے دن سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو ایک سوال عمران خان نے یہ کیا ہے کہ جو یہ پابندیاں کی جا رہی ہیں، جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ وہ کون ہے. تو یہ وہ کون کا جو سوال ہے یہ پہلی مرتبہ خود عمران خان نے پوچھ لیا. لیکن آج انتہا ہو گئی ہے. رات کو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کی، اور ویڈیو کا تھمبنیل تھا کہ عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو میں نے مخدوم شہاب الدین صاحب جو ہے وہ ان کے جاننے والے تھے، ان کو ٹیلی فون کیا کہ یار یہ انتہائی جو ہے وہ عجیب قسم کا تھمبنیل لگا ہوا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے اور یہ ہٹوانا چاہیے. لیکن اب جو ہے یہاں فواد چودھری نے وہ ساری بات کر دی ہے، تو اس لیے میں بھی آپ کے سامنے یہ رکھنے پر مجبور ہوں. اب یہاں پر جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے فواد چودھری کی، انہوں نے آج انتہا کر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو تشویش کے اندر مبتلا کر دیا ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے، اس وقت بھی ٹویٹر پر جو ہیش ٹیگ ہے وہ چل رہا ہے توہین رسالت کا مجرم عمران خان. اب یہاں بڑی بدقسمتی ہے، پاکستان کے اندر بڑی غیر ذمہ داری ہے. یعنی یہاں مذہبی طبقے کے وہ علماء جو اصل میں جید علماء ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن پر قوم اعتماد کرتی ہے، وہ جو ایک صحیح انتہا پسند علماء ہیں، ان سے ڈر کر بولتے نہیں ہیں کہ کن معاملات کے اندر توہین عدالت ہوتی ہے، کن میں نہیں ہوتی. یہاں ہر بندہ مفتی بنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف ایک بہت گہری جو سازش ہے وہ یہاں ہوتی ہے، اور سیاسی مخالفین پر اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ بڑے عجیب اور بھونڈے طریقے سے لگائے جاتے ہیں. میں آپ کو پہلے تو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے وہ کون سے جملے بولے ہیں جن کو یہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو ان کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. اب یہ دیکھیے، ہر جملے کا جو معنی ہے وہ واضح ہے کہ میں ان کی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ میں آپ کو ان کی سیرت، اگر وہ ذریعے کہہ دیتے تو اور واضح ہو جاتا، لیکن معنی اور مفہوم واضح تھا کہ حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہوں. لیکن کتنی بے شرمی، بے حیائی ہے کہ بعض مذہبی عناصر جو صرف دین کو اپنی دکان کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کو توہین رسالت بنا دیتے ہیں جو بھی معاملہ ہو. اور اب عمران خان کو سلمان تاثیر کی طرح بنا کر کوئی بھی، تاکہ وہ ساتھ سیکیورٹی والا ہو، کوئی اور ہو، اس کو اس طرح انوالو کر کے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ کر دیا جائے. اور یہ بات اس وقت شہر اقتدار کے اندر سنجیدہ لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. رات کو ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے بتایا کہ عمران خان چونکہ ان کی حکومت ہٹائی وہ غیر مقبول نہیں ہوا، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، الیکشن کروائیں تو جو ہارتے ہیں. تو اب ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو اسیسینیٹ کیا جائے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو یہ جو جس طرح کے لوگ، یہ مذہبی فتوے بازی اگر اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شرمناک صورتحال ہے. یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے. صحیح بخاری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیوں نہیں سنائی جاتی جس میں حضور نے فرمایا کہ جب آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس بندے کی طرف لوٹ کر آتا ہے. تو یہ یہاں سارے بندے مفتی بنے ہوئے ہیں، اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ سارا بے شرم ٹولہ جو ہے وہ یہاں مفتی بن کر میدان کے اندر آ جاتا ہے. جو اصل میں مفتی ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھیں. اور یہ جو جتھا ہے اگر یہ فیصلہ کرے گا تو حالات گمبھیر ہوں گے. جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں، علم دین رکھتے ہیں، ہم سب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن یہ اگر ٹھیکیداری سسٹم چل گیا کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس نے سند دینی ہے، پھر تو سارے یہاں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا پورے ملک کے اندر. تو یہاں فواد چودھری جو ہے
انہوں نے بڑی عام جو بات کی ہے، اور یہ خدشات ہیں اس وقت جو ڈسکس ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ اسپیشل ریکویسٹ کی گئی عمران خان کی گاڑی جو ہے وہ اندر لے جانے دی جائے انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر۔ اب فواد چودھری نے ان سے مذہبی طور پر چیری مداری، اور فواد چودھری کے نقطہ نظر سے میں کئی مرتبہ اختلاف رکھتا ہوں، چونکہ یہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ اور اس کے اندر کون کون ملوث ہے؟ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں نون لیگ والے مذہبی جماعتوں کو، طبقات کو استعمال کرتے ہیں۔ مریم نواز کا انہوں نے بتایا کہ جو میڈیا سیل ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے، ظاہر ہے تحقیقات ہونی چاہیے وفاقی اداروں کی طرف سے، یعنی مریم کا میڈیا سیل، اسٹریٹجک میڈیا سیل انوالو ہے اس کے اندر، مذہبی لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، اور بعض صحافی جو واٹس ایپ گروپ کے اندر ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ جو مختلف ٹی وی چینلز پر ہیں۔ پچھلے دنوں جو ایک جیو سے ریلیٹڈ ایک شخص ہے جو اس طرح اس نے ٹویٹس کی، میں حیران ہوں کہ ویسے تو یہ مذہب بیزار طبقہ ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر بڑی درس دیتا ہے آزادی ادارے رائے کے اور اس چیزوں کی مذمت کرتا ہے، لیکن کوئی مذمت نہیں کر رہا، چونکہ میڈیا وظیفے لے چکا ہے، طبقہ ملامتیہ بن چکا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے یہ غور کرنے والی ہیں۔ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، دیکھیے آپس کے اندر جو شیعہ سنی وہابی وہ آپس کے اندر فتوے بازی کرتے ہیں، اور یہ معاملات اب کافی حد تک علماء نے کنٹرول کیے، اور اب یہ سیاسی مخالفین پر الزام لگانا، اور کوئی مفتی جو ہے سنجیدہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور اس طرح آپ دیکھ لیجئے طارق جمیل صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، کوئی اس طرح کے جو علماء ہیں، قبلہ عیاد ہیں اور وہ اچھے اسکالر ہیں، اس طرح کے، ٹھیک ہے میں سب لوگوں کے نام نہیں لے رہا، بہت بہت سنجیدہ علماء ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ ان کا کوئی فتویٰ ان پر، اور یہ زبان جو ہے یہ معاملات رکنے چاہیے۔ یہ غیر سنجیدگی جو ہے اس کو دین کے ٹائٹل میں عمران خان کو سلمان تاثیر بنا کر پیش کرنا، اور کلپس جو ہے سیاق و سباق سے ہٹا کر وہ بات کر کے، اور ہر بندہ جو ہے وہ عاشق رسول بن کر اور اگلے کو گستاخ سمجھ کر اگر یہ کام شروع ہوا تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ پہلے بھی ریاست نے بہت نرمی برتی ہے، اور پھر جب ہیرو بنایا جاتا ہے تو اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں، بڑی بدقسمتی ہے۔ تو فواد چودھری نے اس طرف اشارہ کیا، اور اس کے اندر جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی جتھا ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ تو وفاقی حکومت کو میرا خیال ہے اس پر تحقیقات کرنی چاہیے، اور جو اگر جملہ کوئی ایسا ہے تو علماء کرام جو سنجیدہ ہیں علماء وہ سامنے ہیں، ہماری جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کریں، پراپر گائیڈ کریں، تو عام لوگ جو ہے اس پورے معاملے کو سمجھیں۔ تو اس صورتحال نے بڑی ہلچل مچائی ہے، اور یہ منصوبہ ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے اندر آج یہ جو بات ہوئی ہے اس کے بعد اب عمران خان کو جو سیکیورٹی ہے اور جو ان کی زندگی کو تھریٹ ہے، یہ صورتحال انتہائی جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو محفوظ رکھے، سیاست کریں یہاں پر جو ہے وہ دین دشمنی نہ کریں، کسی کو اس طرح ناجائز فتوے اور کانٹ چھانٹ کر کے سیاق و سباق کو سمجھے بغیر یہ جو کرتوت ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔